بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان دنیا میں محنت کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ اتنا مصدقہ مسلمہ اصول ہے کہ اس کے لیے کسی بھی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ انسان کا دنیا میں آنا محنت کرنے کے لیے ہے، اتنی واضح بات ہے کہ جب ایک بچہ ہوش سنبھالتا ہے اس وقت بھی اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے بغیر کسی دلیل کے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں طریقے ہیں محنت کرنے کے، اور ہر انسان اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اپنے لیے کسی نہ ایک راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور محنت شروع کر دیتا ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ محنت شروع کرنے سے پہلے ایک مقصد ہوتا ہے، اور سب اس بات کو کہتے ہیں کہ جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان مقصد سے پہلے محنت کو چھوڑ دے تو اس کو بے عقل کہا جاتا ہے، بے ہمت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاشتکار زمیندار محنت شروع کرتا ہے، اس کے سامنے مقصد یہ ہے کہ اس نے فصل حاصل کرنی ہے۔ اب وہ ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، رات دن اس کی رکھوالی کرتا ہے، لیکن جب فصل کے کاٹنے کا وقت آئے تو وہ یہ کہے کہ میں بہت محنت کر چکا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جائے تو لوگ اس کو بے عقل کہیں گے اور کہیں گے کہ تو نے ساری محنت ضائع کر دی۔ ایک طالب علم جو اپنے آپ کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے پرائمری سے شروع کر کے پڑھنا شروع کر کے پڑھتے بالکل جب ڈگری لینے کا وقت آئے تو چھوڑ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ چونکہ میں بچپن سے محنت کر رہا ہوں، میں نے بہت ساری محنت کر لی ہے، اب میں نے محنت نہیں کرنی، تو لوگ اس کو یہ کہیں گے کہ تو نے جتنی محنت کی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی اگر تو نے مقصد کے حاصل ہونے تک محنت کو باقی نہ رکھا۔
تو ساری دنیا کے سارے انسان اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں آنا محنت کے لیے ہے، اور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ محنت اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ ایک مسلمان دنیا میں کس لیے آیا ہے، اور ایک مسلمان کا دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے مقصد کیا ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان صرف اس لیے زندگی گزارتا ہے کہ اس نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب تک خدائے پاک راضی نہ ہو جائیں جب تک اس مسلمان نے محنت کرتے رہنا ہے۔ کسی بھی موقع پر، کسی بھی حالت سے نہ اس نے گھبرانا ہے نہ اس نے اترانا ہے، اپنی محنت اسی طریقے سے شروع رکھنی ہے، کرتے رہنا ہے جب تک اللہ پاک اپنی رضا کا اعلان نہ فرما دے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں 20 سال سے اور 40 سال سے اور 50 سال سے محنت کر رہا ہوں، اب مجھے جو ہے نمازیں پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو بے عقل اور بے ہمت آدمی ہے۔ جب تک اللہ پاک راضی نہ ہو جائیں، جو کہ اللہ پاک آخرت میں رضا کا اعلان فرمائیں گے، تو نے محنت کو کرتے رہنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو راضی کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ راضی کیسے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ میں جو کہتا ہوں آپ راضی ہو جاؤ، تو راضی ہوتے کیوں نہیں ہو، ایسا نہیں کہا جاتا۔ اگر کسی بندے نے بھائی کو راضی کرنا ہو تو اس کی رضا تحقیق کی جاتی ہے، تلاش کی جاتی ہے۔ کسی نے اپنے بزرگ کو راضی کرنا ہو تو پتہ کیا جاتا ہے کہ میرے یہ بزرگ راضی ہوں گے کیسے۔ کسی نے بیوی کو راضی کرنا ہو یا کسی عورت نے خامند کو راضی کرنا ہو تو پتہ کیا جاتا ہے یہ راضی ہوں گے کیسے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو تو اللہ رب العزت سے ان اعمال صالحہ کا پوچھنا ضروری ہے کہ اے اللہ آپ راضی ہوتے کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اگر زندگی گزاری جائے صرف خدائے پاک کو مقصود اور اللہ پاک کو مطلوب بنا کر، کہ اے اللہ ہماری ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو جنتیں جو آٹھ درجات ہیں، جنت کے 8 جنتیں ہیں، 8 کی 8 جنتیں اپنی ساری زیب و زینتوں کے ساتھ ان کے سامنے آ گئیں، اس کے لیے کہ یہ نیک آدمی ہیں، ہر طرح کے عمل کیے ہیں، ساری جنتوں کے مالک یہ ہیں۔ جب ان بزرگوں نے اس حالت کشف کے اندر مرتے وقت جنتوں کو دیکھا تو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر کہا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فضیعت ایامی، اے اللہ اگر میری ساری زندگی کی محنت کا یہ نتیجہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اے اللہ میں نے ساری زندگی ضائع کر دی۔ اور اس کے بعد کہا وحقک لا نظرت الی سواک بعین مودۃ حتی اراک، اے اللہ میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے دنیا میں دیکھا بہت کچھ ہے لیکن محبت کی نگاہ کبھی کسی پر نہیں ڈالی، صرف آپ کی ذات عالی کو مقصود بنا کر جیا ہوں۔ وَلَسْتَحْسَنْتُ فِي نَظْرِي جَمَالًا وَلَا أَحْبَبْتُ حُبًّا غَيْرَ ذَاكَ، اے اللہ دنیا کے اندر نہ میں نے کسی سے دوستی لگائی، نہ میں نے کسی کو پسند کیا، نہ کوئی چیز مجھے دنیا کے اندر اچھی لگی۔ وَلَسْتَلْزَزْتُ فِي الدُّنْيَا لَذِيذًا وَلَا لِي بُغْيَةٌ إِلَّا رِضَاكَ، اے اللہ صرف ایک ہی مقصد بنا کر جیا ہوں کہ میں نے آپ کو خوش کرنا ہے۔ فَمُنَّ بِنَظْرَةٍ فَضْلًا وَمَنَّا وَبَلِّغْ أَمَلِي حَتَّى أَرَاكَ، اے اللہ آج تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک نظر میری طرف فرمائیں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنتیں مستور ہو گئیں، اللہ پاک نے تجلی فرمائی اور اس کے اندر ان کی جان نکلی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان کے سامنے ہونا کیا چاہیے؟
مسلمان کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے جینا ہے اور جیتے ہوئے ہر قسم کی محنت کرنی ہے، صرف اس لیے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا عورت ہیں، بہت اللہ والی ہیں۔ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں آگ کا تھوڑا سا حصہ لیا، آگ لی تھوڑی سی، دوسرے ہاتھ میں ایک پیالہ پانی کا لیا اور کہنے لگی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس پیالے پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جلا کے رکھ دوں، تاکہ کوئی آدمی نہ جہنم سے بچنے کی نیت سے عمل کرے نہ جنت میں جانے کی نیت سے کرے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال نماز پڑھی، 20 سال میں نے لگائے نماز کے سیکھنے میں، اور پھر دوسرے 20 سال میں نے لگائے نماز کے پڑھنے میں، اور تیسری جو میری زندگی کے 20 سال تھے وہ میں نے نماز میں لگائے ہیں، اس میں میں نے نماز سے مزہ حاصل کیا ہے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ بندہ جب نیت باندھ کر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، تو میں جب نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہوں اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں، جب تک جواب اللہ سے سن نہیں لیتا آگے نہیں پڑھتا۔ نماز بنانے کی چیز ہے، یہ بزرگوں نے پہلے دن سے نہیں ایسی نماز پڑھ لی، 20 سال لگائے نماز کے سیکھنے میں، 20 سال لگائے نماز کے پڑھنے میں، اور اس کے بعد ایسی نماز ملی ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین کہیں اور اللہ فرمائے حمیدنی عبدی، یہ الرحمن الرحیم کہیں، اللہ پاک فرمائے مجدنی عبدی، یہ مالک یوم الدین کہیں، اللہ پاک فرمائے اسنا علی عبدی، اللہ پاک جواب دیتے ہیں ایک ایک آیت شریفہ پر۔ یہ بزرگ اس آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان محنت کے لیے آیا ہے، اور مسلمان کی محنت کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک راضی کیسے ہوتے ہیں؟ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ پاک نے بڑی لمبی فہرست گنوائی ہے ان اعمال صالحہ کی، جن کو کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس بندے سے میں محبت رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر چند چیزیں سامنے رکھیے۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک پسند کرتے ہیں ان بندوں کو جو ہر وقت توبہ استغفار کرنے والے ہوں۔ تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، بلکہ بہت کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے ارشاد فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ پاک سے توبہ استغفار ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ کرتا ہوں۔ حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کو سکھانا ہے کہ خدائے پاک کے سامنے اللہ راضی ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کرتا رہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ پاک سے توبہ استغفار کرتا رہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک اپنا ہاتھ پھیلا کر رکھتے ہیں، اور اس لیے پھیلا کر رکھتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو خدا اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں تاکہ جس نے رات کی اندھیریوں کے اندر گناہ کیے ہیں وہ اللہ کے سامنے آئیں اور توبہ کریں اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ جب شام ہوتی ہے اللہ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں تاکہ دن کے اندر جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ آئیں اور توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر لیں، اور فرمایا کہ اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ حالت نہ پہنچ جائے کہ بالکل جان کے نکلنے کا وقت آ جائے اور ایک انسان فرشتے کو دیکھ لے اور اس کی جان نکلنی شروع ہو جائے۔ اب اگر یہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب یہ دیکھ چکا ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک بہت پسند فرماتے ہیں ان بندوں کو جو کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہوں، اور ہم سب اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ توبہ نام کس بات کا ہے؟ توبہ نام ہے گناہوں پر ندامت کرنے کا۔ جو میں نے گناہ کیا ہے اس پر شرم محسوس ہو کہ اے اللہ میں نے آپ کی نعمتیں استعمال کی، اے اللہ میں نے آپ کا دیا ہوا کھایا،
آپ کا دیا ہوا جسم استعمال کیا اور پھر آپ کی نافرمانی کی، اس میں شرم اور ندامت محسوس ہو تو اس کا نام توبہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زبان سے صرف توبہ توبہ کرتا رہتا ہے اور اس گناہ کے اندر ویسے ہی بدستور لگا رہتا ہے، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں ان بندوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں بہت کثرت کے ساتھ، اور پسند کرتا ہوں ان بندوں کو جو پاک صاف دلوں کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے گا تو جتنے وہ اعمال اللہ پاک نے بیان فرمائے، جن اعمال پر اللہ بندے سے محبت رکھتے ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق بلکہ سب کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ توبہ کا جو ایک حصہ ہے ندامت کا پیدا ہونا، یہ بندے کو نہیں پتہ چل سکتا، یہ دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ ایک انسان کے دل میں برائیاں ختم ہو جائیں اور اس کے دل کے اندر پاکی اور صفائی پیدا ہو جائے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ پاک نے ان اعمال صالحہ کو بیان فرمایا جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، کہ جب یہ انسان کا دل ٹھیک ہوگا تو پھر اللہ پاک اس بندے سے محبت رکھیں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کے ساتھ رہا کرو، اس لیے کہ اللہ پاک احسان والوں کو پسند کرتے ہیں۔ احسان اردو زبان میں یہ ہوتا ہے کسی کو کھانا کھلانا پلانا، عربی زبان میں احسان یہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے جب عبادت کرے تو اس طریقے سے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ درجہ اس کو ملنا چاہیے۔ عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے بندہ یہ سامنے رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ درجہ نہ ملے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میرے ایک ایک عمل سے واقف ہیں، اللہ پاک میری ایک ایک نیکی کو جانتے ہیں، اللہ پاک میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے ہیں، جس گناہ کو میں سوچتا ہوں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کا نام احسان ہے۔ جو آدمی ہر وقت اپنے دل کو ٹٹولنا شروع کر دے اور ہر وقت اپنے دل کو صاف رکھنا شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے سے ہم محبت رکھیں گے۔ جتنے اعمال صالحہ قرآن میں نظر آئیں گے جہاں اللہ نے محبت کا اعلان کیا ہے کہ میں ایسے بندوں سے محبت رکھتا ہوں، عام طور پر وہ ایسے عمل ہیں جن کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پاک توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ توکل کیا چیز ہے؟ توکل کا لفظی ترجمہ ہے وکیل بنانا۔ جیسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک آدمی اس وقت کسی اور کو وکیل بناتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کام کیسے کرنا، کسی مقدمے میں پھنس جائے تو وکیل بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ عدالت کے قانون کیا ہیں، کورٹ کے قانون کیا ہیں، لہٰذا وکیل بنا دیا جائے۔ ہر مسئلے کے اندر اللہ پاک کی ذات عالی کو اپنا وکیل سمجھنا، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھنا اور اللہ پاک کو یہ سمجھنا کہ یہ میرے کام مجھے نہیں پتا اس میں خیر ہے یا شر ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا کام تو خدا کی فرما برداری کا کرنا ہے، اس کے اندر خیر کا ڈال لینا، اس میں شر سے محفوظ رکھ لینا یہ اللہ کا کام ہے، لہٰذا بھروسہ دل کے اندر ہو۔ سارے وہ اعمال بیان فرمائے جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت رکھے تو میرا اتباع کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک ان ایسے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جتنے اعمال صالحہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بندوں سے محبت رکھتا ہوں، وہ اکثر وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ انسان کے دل کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے کا سارا انسان ٹھیک ہوگا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارے کا سارا انسان بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔
انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دل کی حالت کو ٹھیک کرتا رہے۔ بدقسمتی سے آج ہماری ساری محنت صرف ظاہر پر خرچ ہوتی ہے، بہت سارا محنت کا حصہ صرف اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں، بہت سارا جسم کا حصہ صرف اپنے کپڑوں کے درست کرنے میں، بہت سارا محنت کا حصہ صرف اپنے ظاہری بناؤ سنگار کے اندر خرچ ہوتا ہے، حالانکہ انسان کا وزن اور انسان کی قیمت جو اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ اس کے دل کے حساب سے لگتی ہے۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ پاک نے جتنے اعضاء دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، جتنے بھی اللہ پاک نے اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء میں سے دل ایک ایسا حصہ ہے، ایسا عضو ہے جو کہ جنت کا ہے، باقی سارے کے سارے دنیا کے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک حرام کی طرف یا ایک حلال کی طرف اگر آنکھوں کو استعمال کرو گے آنکھیں استعمال ہو جائیں گی۔ آدمی حرام کھانا کھائے گا تو زبان کو اتنا ہی مزہ آئے گا، حلال کھائے گا پھر بھی اتنا ہی مزہ آئے گا۔ ایک آدمی حلال کو ہاتھ سے پکڑے یا حرام نوٹ کو ہاتھ سے پکڑے، ایک جیسا ہی ہاتھ کا کام صرف پکڑنا ہے، پاؤں کا کام صرف چلنا ہے۔ یہ انسانی اعضاء انسان کو نہیں کہتے کہ یہ حرام نوٹ ہے، ہاتھ کبھی انکار نہیں کرے گا کہ میں تو نہیں پکڑتا، آنکھ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی کہ یہ حرام ہے، میں نے یہاں نگاہ نہیں ڈالنی، انسان کی زبان انکار نہیں کرے گی کہ یہ حرام ہے، یہ لقمہ میں نے منہ کے اندر نہیں ڈالنا، لیکن انسان کا دل جو ہے یہ بار بار ہر اس عمل پر جو عمل غلط ہو انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ دیکھ یہ نہیں کرنا۔ انسان کا دل روکتا ہے، خواہ انسان اپنے دل کے اوپر پاؤں رکھ کر اپنے ضمیر کو کچلتے ہوئے جو چاہے حرام کھاتا چلا جائے اور جتنی چاہے خدا کی نافرمانی کرتا چلا جائے، لیکن انسان کا دل روکتا ضرور ہے۔ اگر انسان پہلی دفعہ حرام کی طرف چلتا ہے تو انسان کا دل زیادہ شدت سے اس کو روکتا ہے، اور اگر یہ دبا کر پھر بھی اس کو اختیار کرتا ہے، اس شدت میں تھوڑی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا دل پھر بھی روکتا ہے، اور کرتے کرتے انسان کا دل اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ یہ روکنا چھوڑ دیا کرتا ہے۔ بہرحال انسانی اعضاء کے اندر دل جو ہے یہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، سب سے پہلے فتویٰ پوچھنا ہو تو دل سے پوچھا کرو، اس لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے دل خود بتا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، اگر توبہ استغفار نہیں کرتا تو دل کے اندر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، توبہ استغفار کرے گا تو دھل جائے گا، نہیں کرے گا تو وہ نقطہ برابر اس کے اندر رہے گا، ہر گناہ پر ایک نقطے کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ دل کالا سیاہ اور گندا اور بدبودار بن جائے گا، پھر اس کے اندر خیر کے سننے کی یا خیر کے قبول کرنے کی کچھ بھی چیز باقی نہیں بچتی۔ اسی وجہ سے اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ پاک نے 3 طرح کے دل قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک ہے قلب سلیم، ایسا دل جو سلامتی والا دل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ دل ہے جو انسان کو خیر کی طرف لے کر چلتا ہے، یہ وہ دل ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، یہ وہ دل ہے جو آنکھ کو غلط استعمال ہونے سے روکتا ہے، یہ وہ دل ہے جو پاؤں کو حرام کی طرف چلنے سے روکتا ہے، یہ وہ دل ہے جو ہر وقت انسان کو اس کی جنت کے بنانے والے اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ ہے قلب سلیم۔ دوسرا ہے قلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل۔ یہ وہ دل ہے کہ انسان کو اچھائی کی طرف لے کر چلتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس بندے سے برائی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، تو فوری طور پر یہ انسان کا دل اس کو توبہ استغفار کی طرف لے کر چلتا ہے کہ تجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے خدا کی یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، تجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ قلب منیب ہے، یہ انسان کا دوسرا درجہ ہے۔
اول تو یہ ہے کہ انسان قلب سلیم کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ قلب منیب کا ہے کہ انسان ایسے دل کو اپنے اندر رکھے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو خدائے پاک کے سامنے رود ہو کر اس گناہ کو معاف کروا لیا جائے، اور اس کے بعد جو دل کی حالت بنتی ہے وہ قلب اسیم ہے، گناہ گار دل، وہ ایسا دل ہے جس کے اندر خیر باقی نہیں بچتی۔ انسان جب گناہ کرتے کرتے اور گناہ کے اندر عادی بنتے بنتے ایک ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس دل کے اندر پھر خیر کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری اولادیں سرکش ہو جائیں گی، تمہاری اولادیں تمہارے نافرمان ہو جائیں گی، اور تمہاری بیویاں بھی تمہاری نافرمان ہو جائیں گی۔ اب تھوڑا سا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور پر نظر کریں۔ صحابہ کا دور تو یہ ہے کہ صحابہ جس ملک سے گزرتے ہیں وہ ملکوں کے ملک ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر فوج در فوج لوگ آ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ جہاں جاتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہریں۔ صحابہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ایسا وقت آئے گا اپنے گھر کے اندر پلنے والا بچہ نافرمان ہوگا اور بیوی نافرمان ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکائن ذالک، یا رسول اللہ ایسا وقت آ جائے گا، ایسا وقت آ جائے گا کہ ہماری نوجوان ہماری نافرمانیاں کریں گے اور ہماری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وقت آئے گا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وَأَشَدُّ مِن ذَلِكَ، اس سے بھی زیادہ سخت وقت تمہارے اوپر آئے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ کہا وہ یہ ہوگا کہ تم لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، یہ جو ایک مسلمان کی امتیازی شان ہے، ایک مسلمان اسی کام کو سامنے رکھ کر جیا کرتا ہے۔ مسلمان کی شان سے دور ہے کہ اس کے سامنے خدا کی نافرمانی ہو۔ مسلمان تو ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور لوگوں کو خدا کی فرما برداری کی طرف لے کر آیا کرتا ہے۔ مسلمان کا کام یہ، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، تمہارے سامنے برائیاں ہوتی چلی جائیں، کوئی پرواہ نہیں، کسی کی پیشانی پہ بل نہیں پڑے گا اور تمہیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور زیادہ پریشان ہوئے اور کہا اوکائن ذالک، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہے اور اچھی بات کا حکم بھی نہ کرے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے سامنے خدا کی نافرمانی ہوتی چلی جائے اور اس کے سامنے اللہ کے رسول کی سنتوں کا جنازہ نکلتا چلا جائے اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے۔ ایسا وقت بھی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت وقت تمہارے اوپر آئے گا۔ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، کہ تم تو خود بری باتوں کا حکم کرنا شروع کر دو گے اور اچھی باتوں سے روکنا شروع کر دو گے۔ مسلمان مسلمانی کا دعویٰ بھی کرے گا اور یہ کہے گا کہ تم برائی کی طرف چل پڑو، دوسروں کو گناہوں پر لگانے کی کوشش کی جائے گی، دوسروں کو حرام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے اور اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ تمہیں یہ ہم نے برا پروگرام بنایا ہے، اس کے اندر تم نے شرکت کرنی ہے۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ سخت وقت یہ ہوگا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کیا، بلکہ تم لوگ برائی کا حکم کرو گے اور بری باتوں سے روکنا اور اچھی باتوں سے روکنا شروع کر دو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور زیادہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ اتنا سخت وقت، ایک مسلمان کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان اچھی بات کا حکم نہ کرے، ایک مسلمان بری بات سے نہ روکے، اور اس سے اگلا درجہ یہ کہ مسلمان ہوتے ہوئے برائی کا حکم کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ بدبخت خود برا کام کرتا ہو، لیکن اس بندے سے زیادہ بدبخت کون ہوگا جو قیامت والے دن جائے، مزے دوسروں نے کیے، حرام دوسروں نے کھایا، چوری ڈاکے دوسروں نے کیے، فراڈ دوسروں نے کیے، اور سب کا گناہ جو ہے لاد کر اس بدبخت کے سر پر لاد دیا جائے کہ تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، تو نے لوگوں کو برے راستے کی طرف متوجہ کیا تھا، تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لہٰذا سب کا خمیازہ تیرے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام جب اور پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت وقت آئے گا۔
بڑے توجہ سے سننے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دو گے، اور تم لوگ اچھائی کو برائی سمجھنا شروع کرو گے۔ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، کہ تمہارے دلوں کی حالت اتنی بگڑ جائے گی، جو دل فرق کر دیا کرتا تھا اچھائی اور برائی کے اندر، جس دل کے اندر اتنی صلاحیت خدا نے رکھ کر دی تھی کہ ایک انسان کو فتویٰ دیتا تھا اور صحیح فتویٰ دیتا تھا، اس ضمیر کو کچلتے کچلتے اور اس دل کو بگاڑتے بگاڑتے اور گناہوں کی آلودگیوں کے اندر اس کو ملوث کرتے کرتے تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے کہ تمہاری حالت اتنی بگڑ جائے گی، جو چیز بری ہے، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول برا کہتا ہے، وہ چیز تمہیں اچھی لگنے لگ جائے گی، تم اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دو گے، اور جو چیز اچھی ہے اس کو برا سمجھنا شروع کر دو گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان جب اپنے دل کی اصلاح کی طرف فکر نہیں کیا کرتا، انسان جب اپنے دلوں کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کیا کرتا، تو دل ایک دم نہیں بگڑے گا، لیکن بگڑتے بگڑتے ایک انسان کا دل یہاں تک پہنچ جایا کرتا ہے کہ اچھائی برائی لگنے لگ جاتی ہے اور برائی اچھائی لگنے لگ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ایک انسان محنت کرتا ہے تو محنت کا مقصد سامنے ہوتا ہے، جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے محنت باقی رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کس لیے دنیا میں آیا اور کس لیے محنت کرنی ہے؟ ہماری محنت کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جس کو راضی کرنا ہوتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ راضی کیسے ہوں گے۔ یہ اعمال صالحہ کا پوچھا جائے گا، اے اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کس عمل سے راضی ہوں گے تاکہ ہم اس عمل کو کریں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ اللہ پاک نے جن اعمال پر اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے، جن اعمال کے کرنے پر محبت کا وعدہ فرمایا ہے، ان میں سے اکثر کا تعلق انسان کے دلوں سے ہے۔ انسان کا دل ہوگا ٹھیک تو اللہ پاک اس سے محبت رکھیں گے۔ انسان کے دل کے ساتھ جو اعمال تعلق رکھتے ہیں ان کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے ایمان کا جو محل ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر پیشانی استعمال ہوگی، اس کے اندر گھٹنے استعمال ہوں گے، اس میں ہاتھ استعمال ہوں گے، اس میں نگاہیں استعمال ہوں گی۔ انسان کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا محل انسان کا جسم ہے، اور ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا محل انسان کا دل ہے۔ انسان کا جو ایمان ہے وہ ہاتھ میں نہیں نظر آئے گا، انسان کا ایمان اس کے سر کے اوپر رکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، انسان کا ایمان اس کی زبان سے نظر نہیں آئے گا۔ انسان کا ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان کا محل اور ایمان کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اور اگر ساری شریعت اسلامیہ کو دیکھا جائے، جن اعمال کا تعلق انسان کے جسم سے تھا وہ اعمال ہر وقت ضروری نہیں ہے۔ نماز صرف 5 دفعہ پڑھنی ہے، حج صرف 1 دفعہ زندگی میں کرنا ہے، روزے سال میں 1 دفعہ رکھنے ہیں، لیکن جس عمل کا تعلق بندے کے دل سے تھا وہ ہر حالت کے اندر ہونا چاہیے۔ ایمان ہر وقت دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک زندگی کا لمحہ اور ایک لمحے کا 100واں حصہ بھی اگر ایسا آ گیا کہ دل سے ایمان نکل گیا تو بندہ کافر بن گیا، بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ لہٰذا جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ محدثین اس پر لمبا چوڑا ایک مضمون لکھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اگر انسان کو جنت ملے گی اس کے اعمال پر ملے گی یا اس کے ایمان پر ملے گی؟ اس میں سب کے سب محدثین فرماتے ہیں کہ جنت جو ملے گی وہ ایمان پر ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر 100 سال کا کافر ہے اور 100 سال کفر کرنے کے بعد وہ مسلمان بنتا ہے، اور مسلمان بننے کے بعد اللہ رسول کو ماننے کے بعد وہی مر جاتا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے صدقہ خیرات کی، یہ بندہ کہاں جائے گا؟ یہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اس لیے کہ جنت ملتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اور ایمان اس کے دل میں آ چکا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی اعمال کرتا ہے
لیکن کوئی ایسا منحوس عمل بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، یہ بندہ قیامت والے دن جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل تو اس نے کیے ہیں، نمازیں تو شیطان نے بھی بہت پڑھی تھی، نمازیں تو ان مردود لوگوں نے بہت پڑھی تھی جن کو خدا نے مردود کر دیا، لیکن چونکہ ایمان اپنے دل میں باقی نہ رکھ سکے اس لیے اللہ پاک ان کو جنت نہیں دیں گے۔ جنت جو ملے گی وہ ایمان کی بنیاد پر ملے گی، جنت اعمال پر نہیں ملے گی بلکہ ایمان پر ملے گی۔ البتہ اعمال کا جو وزن ہے وہ ایمان کے مطابق کم اور زیادہ ہوگا۔ جس بندے کے دل میں ایمان تو ہے لیکن ایمان کمزور ہے، وہ اگر ایک عمل کرے گا تو اس کے عمل کا بدلہ 10 بنا کر اللہ پاک اس کو دیں گے۔ جس بندے کا ایمان ہے، مضبوط ہے، اللہ پاک اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے، اور کئی ایسے خوش قسمت بندے ہوں گے جن کو ان کے اعمال کا اجر 700 گنا دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کی وجہ سے ایمان اس قدر مضبوط تھا ان کے دلوں کے اندر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو میرے صحابی نے اگر ایک مٹھی جو خرچ کیے ہیں تو اس کے برابر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط ہے، اور اعمال کا جو اجر ملتا ہے اور اعمال کا جو بدلہ دیا جاتا ہے وہ ایمان کی قوت اور ایمان کی مضبوطی اور ایمان کے وزن کے مطابق دیا جاتا ہے، اور صحابہ کا ایمان بہت مضبوط، اس لیے ان کو اجر اتنا زیادہ دیا جائے گا۔ اس بات کو سامنے رکھیے کہ انسان کے دل کا ٹھیک ہونا اور انسان کے دلوں کی اصلاح کا ہونا یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ ایمان دل کے اندر رہتا ہے، اور دل کے اندر جتنا ایمان مضبوط ہوگا اعمال کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جتنے اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ آج ہمارے سامنے ساری محنتیں ہیں، اور ہر محنت کے لیے وقت بھی ہے، ہر محنت کا پروگرام بھی ہے، لیکن ہمارے سامنے کبھی بھی یہ تذکرے کے طور پر بھی بات نہیں آتی کہ ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے دلوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے کے لیے تیار، اور دل کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ دلوں کی اصلاح کرنا یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر دل ٹھیک ہوگا تو باقی اعضاء بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر دل بگڑا ہوا ہوگا تو سارے کے سارے اعضاء بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک ان بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں جو بندے اپنے دلوں کو درست رکھتے ہیں۔ قیامت والے دن جب کہ ساری انسانیت میدان حشر کے اندر ہوگی، ایسے بندوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے دلوں کی اصلاح کی ہے اور اللہ پاک ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ پاک جو معاملہ فرمائیں گے وہ بھی عاشق اور معشوق کا معاملہ ہوگا، محبت کرنے والے اور محبوب کا معاملہ ہوگا۔ عام لوگوں کے ساتھ معاملات اور طرح کے ہوں گے، اور اللہ کے ان محبوب بندوں کے ساتھ معاملات اور طرح کے ہوں گے۔ ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ صرف سن لیجئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، اللہ پاک کے دربار میں پیشی ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ عجیب بات ہے، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے کے دربار میں جاتا ہے بڑا یہ نہیں پوچھا کرتا کیا لے کر آئے ہو، بڑا تو یہ پوچھا کرتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ کسی بڑے کے پاس چلے جاؤ، بڑا یہ نہیں سوال کرتا میرے پاس کیا لے کر آئے ہو، بڑا تو یہ پوچھا کرتا ہے کہ تمہیں ضرورت کس بات کی ہے، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا لے کر آئے ہو۔ ہر آدمی یہ جواب نہیں دے سکتا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھی اللہ میاں کو ایسا کہہ دیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ پاک کی مان کر چلا کرتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں، اللہ پاک بھی پھر ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے اس طریقے سے زندگی گزار کر گئے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں۔ کسی کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے منبر پر بٹھایا کہ فرشتوں کے سامنے میری وحدانیت کو بیان کر، کسی کو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے کہا میری محبت کے اوپر بیان کر۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ بہت زیادہ اعزاز و احترام کا معاملہ کیا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے معاملات انسان کے دلوں کے اوپر تعلق رکھتے ہیں۔ اگر دل ٹھیک ہوں گے تو باقی ساری کی ساری چیزیں بعد میں ٹھیک ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی اپنی زندگی اور اپنی محنت میں سے تھوڑا سا وقت اس بات کے لیے بھی نکال لینا چاہیے کہ
کہ میں نے اپنے دل کی حالت کو دیکھنا ہے، تھوڑا سا ٹٹول لینا چاہیے کہ کتنا گند میرے دل کے اندر بھرا ہوا ہے، اور کتنا میں نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، کتنی ضرورت ہے مجھے اپنے دل کو صاف کرنے کی۔ کپڑوں کو تو ہم صاف کرتے ہیں اور ہر طرح کی صفائیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر جتنی گندگیاں ہیں، جتنے ہماری زندگی کے پروگرام ہیں، اس میں کتنے پروگرام ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، کتنے پروگرام ایسے ہیں جن سے ہمارا دل دنیا کی محبت کا شکار ہوگا، جن سے ہمارا دل موت سے بغض رکھے گا، کتنے عمل ایسے دل کے اندر ہیں جن کی وجہ سے ہم آخرت سے کتنا دور ہوں گے۔ تھوڑا سا اپنے دل کو سوچ لینا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔